دوست یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو دعا تو ہوگی آخر میں، لیکن تنظیمی دوستوں کے ساتھ میں ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی میں ایک دو بار عرض کر چکا ہوں. ہم دبئی میں ایک پروگرام تھا، وہاں پہ ایک دوست ہوتے تھے عبدالرشید بنگالی. وہ تو ابھی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو پروگرام کے آخر میں جب مصافحہ ہو رہا تھا تو میں اور جعفر صاحب ہم سائیڈ میں کھڑے تھے، تو وہ ہمارے پاس چل کے آئے. انہوں نے کہا کہ اس بار میں کچھ نئے دوستوں کو لایا ہوں اور ان کو میں نے کہا کہ آپ خود جاؤ اور جا کے مصافحہ کرو اور اپنا تعارف کرواؤ. تو انہوں نے کہا کہ عبدالرشید نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ حضور ان کو میں لایا ہوں یہاں پہ. یہ تو اس لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے آنا ہی تھا، مرشد کا بلاوا تھا. تو یہی بات پھر پچھلے سال ایک اور دوست نے میرے ساتھ کی، تو وہ بھی اس طرح تبلیغ کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کبھی بھی میرے دل میں یہ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تبلیغ کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو جو لا رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمیشہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل میں یہی خیال رہے کہ یہ سب مرشد کی نظر کرم ہے اور ان کا فیض ہے. جب مرشد چاہیں گے تو یہ کام ہوگا، لیکن ہم میں ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر پائیں. تو یہ دو باتیں میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں، ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بٹھائے رکھتا ہوں. تو آپ سب دوست یہاں پہ جو تنظیم والے ہیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک تنظیمی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. اعزاز کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مرشد کا لگام ہے ہمارے اوپر. اگر مرشد دائیں مڑنے کو کہیں تو ہم دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑنے کو کہیں بائیں مڑ جائیں، رکنے کو کہیں تو رک جائیں. اگر چلنے کو کہیں چلنے لگیں اور دوڑنے کو کہیں تو ہم دوڑنے لگیں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اعزاز کی بھی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے. آزمائش کس طرح ہے وہ آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی. اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن وہ جو دو دوستوں کی بات وہ میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی تھی. تو وہ ہمیشہ میں سوچتا رہتا ہوں. تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ آج تک میں کبھی تنظیمی کاموں میں شامل نہیں ہوا، حالانکہ مجھے کہا گیا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں ہوا کہ میں ابھی تک اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا. جس دن میں اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھوں گا تو ضرور میں بھی اس میں حصہ لوں گا. لیکن ان دوستوں کی دو باتیں، باقی باتیں تو میں شاید کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہیں. اس کے بعد پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی جو وہ بھی میں اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جماعت کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے جماعت کی ضرورت ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے بغیر جماعت چل سکتی ہے، آپ جماعت کے بغیر شاید نہ چل پائے. کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا، جماعت آگے نکل گئی. تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مرشدوں کی نظر کرم ہے، ان کا فیض ہے. بس کوشش کریں کہ جو ان کا فرمان ہے اسی پہ چلتے رہیں، کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ مرشد کے فرمان کے مطابق ہی کرنا ہے، اپنی نہیں چلانی. بس دعا کرتے رہیں، یہی کوشش کریں کہ مرشد کے فرمان کے مطابق ہی چلتے رہیں. اس طرح کہ ہم سے مرشد کام لیتا رہے، اگر نہ بھی لے تو کوئی بات نہیں. یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی مرشد سے محبت کا اظہار کریں یا پھر جماعت سے وفاداری کا اظہار کریں. اصل وجہ اس بات کی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عاجزی اور انکساری ہو، وہ ہمیشہ رہے، کبھی بھی تکبر اور غرور نہ آئے. کیونکہ بھٹکنے کا پہلا قدم وہی ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی ہیں ہم مرشد کی وجہ سے. میں بھی اپنے آپ کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو مجھے عزت سے محبت ملتی ہے ہمارے مرشدوں کی وجہ سے ہے.
جو لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، بلاتے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے ذاتی طور پہ ایسا کچھ نہیں کیا جس وجہ سے کہ میں اس کے قابل ہوں، صرف مرشدوں کی وجہ سے. تو دعا ہے کہ یہی محبتیں، یہی نسبتیں قیامت تک قائم رہیں، مرشدوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رہے. آخر میں سب کے لیے دعا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.